رفیقان گرامی، اگر ان لوگوں کے اندر دم خم ہے، ایک 10 منٹ کے لیے میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، پورا خاندان لے کے آ کے 10 منٹ بیٹھ جائیں اور اسی مسئلہ تکفیر پر جس پر انہوں نے میرے اوپر جاہلوں نے کفر کا فتویٰ دیا، اسی مسئلہ تکفیر پر میں ان کے اوپر توبہ قطعی اگر لازم نہ کر دوں تو پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کے سامنے میں معافی مانگوں۔ یہ حال الحمدللہ جس آدمی کو مسئلہ تکفیر کے معاملے میں اتنی عجلت پسندی مرغوب ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ مونچھ پٹ نہ ہو، لہذا فتوے کی آخری لکیر پر وہ پہنچ گئے۔ سمجھ گئے کہ اب اس کے بعد یعنی کسی مکروہ کا یا کسی فسق و فجور کا اور کسی اور بے ڈھنگے پن کا فتویٰ نہیں لگایا، سیدھے سے کفر کا فتویٰ، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے ذریعے سے جن کو فتوے کی الف بے نہیں معلوم۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سی صورت رہنماؤں سی صورت راہ ہماری کام ہے، رہنماؤں سی صورت راہ ہماری کام ہے، راہ زن ہے کو بکو اور رہنما ملتا نہیں۔ سیدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ شعر آج اس دور میں کس قدر سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنیوں کا رہنما سمجھنے والے یہ باپ بیٹے لا علمی اور انا میں کس قدر سنیت کا نقصان کر رہے ہیں۔ جن کے گھر سے سب کچھ ملا، جن کے نام سے سب کچھ ملا، انہی کے سچے علم کے وارث سے بغض۔ اللہ اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اپنی ذات کو منوانے کے لیے آبرو اہل سنت حضور تاج الشریعہ کا نام لیا کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں بھی جانیں اور اپنے جلسوں میں بھیڑ اکٹھی کر سکیں۔ چند مریدین کیا ہوئے، ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ میرے پیا کرتے جو کل تک تھکتے نہیں تھے، وہ آج اسی ذات سے عداوت کر بیٹھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغض اعلیٰ حضرت بہت دور تک لے جاتا ہے، اور بعض اوقات ایمان بھی، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، اور مثالیں تو آج بھی موجود ہیں چند افراد کی شکل میں جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں بغض تاج الشریعہ سے بچو، یہ تمہیں دونوں جہان میں رسوا کر دے گا۔ اس زمانے میں بغض تاج الشریعہ سے بچو، یہ تمہیں دونوں جہان میں رسوا کر دے گا۔ یہ بغض تاج الشریعہ ہی کا اثر ہے کہ آج اپنی ہی خانقاہوں میں عزت نہیں پا رہے ہیں، اور آج ایک مجاور صاحب کی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بتائیے کوئی عالم اور مفتی نہیں ملا جو ایک مجاور سے فتویٰ لے آئے جس فتوے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ کیا اس فتوے کا جواب حضور تاج الشریعہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا حضور اسجد میاں نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، مگر کیوں نہیں دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ فرید الحسن صاحب کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ وہ سید ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عشق رسول اور یہ عشق آل رسول دیکھیں آپ، یہ ہے ادب۔ اور یہ نام نہاد حشمتی جانتے ہیں کہ سیدوں کے خلاف حضور تاج الشریعہ کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے فرید الحسن صاحب کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائی۔ جو اب تک شیر بنتے گھوم رہے تھے وہ 27 ستمبر کو بلوں میں چھپے رہے جب رضا کا اصلی شیر پیلی بھی شریف میں دہاڑ رہا تھا۔
انہیں للکار رہا تھا۔ خود تو کوئی سامنے نہیں آتا، ایک بھنگی کو پال رکھا ہے جس کا نام سلیم ہے، وہ دن رات بیٹھ کر اپنے مالکوں کے اشارے پر واٹس ایپ پر بھونکتا رہتا ہے۔ یہ خبیث بھی در بدر بھٹک رہا ہے، مہینوں گزر گئے، اسے خود اپنا گھر نصیب نہیں ہوا۔ یہی ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ بس سوشل میڈیا پر بکواس کروا لیجئے ان سے، سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے ان میں، اور ہوگی بھی کہاں سے۔ رضا کے شیروں کا مقابلہ یہ گیدڑ اور چوہے کیا کریں گے؟ جو چاہتا ہے انہیں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، مگر یہ بل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کچھ دم ہو تو باہر نکلیں۔ حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے۔ ارے میں خوب سمجھتا ہوں معامہ تیرا، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا۔ اب بھی وقت ہے، دامن تاج الشریعہ میں آ جائیے، سب معاف کر دیا جائے گا۔ فقیر سید عبدالوسی برکاتی رضوی نوری۔